السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ معزز سامعین کرام، عظیم ترین مہینہ اور عظیم ترین مہینے میں آج عظیم ترین دن یعنی جمعہ کا دن ہے، 11 رمضان ہے۔ ضروری ہے کہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا خطبہ ہے، ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ جمعہ کا خطبہ خصوصیت کے ساتھ رمضان اور رمضان کے علاوہ کے دنوں میں سنیں، کیونکہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بعض احباب جمعہ کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے یا امام صاحب ممبر پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے، چاہے رمضان کا دن ہو یا رمضان کے علاوہ کے ایام ہو، اگر امام صاحب کے ممبر پر چلے جانے کے بعد مسجد میں آئیں گے تو جمعہ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جمعہ کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نیکیوں کی طرف بڑھیے، کیونکہ نیکیوں کی طرف بڑھنا ہی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ بندے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ مقصد ہی پیدائش کا یہی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادتیں انجام دیتے ہیں اس کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ۔ جو دنیاوی فوائد ہیں، جو نفس کے لذات ہیں، ان تمام چیزوں کو پرے کرتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے پورے صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رضامندی کی طرف بڑھنا، اصل میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ کی منشا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو آج دوسری رکعت میں آپ کے سامنے سورت پڑھی گئی، جہاں تک میں نے پڑھا اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب قرآن کو نازل کیا تو بڑی خوشی کی بات ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے اچھلنا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے نازل کیا تو بہت خوش ہونا چاہیے، سینہ کو چوڑا کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہم لوگ اتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا۔ بعد میں کیا کہا؟ فاصبر لحکم ربک، لہذا اپنے رب کے حکم کے ساتھ بالکل صبر کر لیجئے۔ تو گویا نیکی کی طرف اگر بڑھنا ہے تو صبر کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ صبر والا ہے، لہذا صبر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگیے۔ جو کام آپ اور دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، رمضان کے دنوں میں تھوڑا کم کیجیے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو مزید بڑھا دیا ہے، لہذا اس چیز کے اوپر قناعت اور توکل کیجیے، اور اللہ کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ لگنے کی کوشش کیجیے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک تلاوت کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے سامنے تقریر چل رہی ہے، لیکن مشرکین مکہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج تو بہت سارے مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے بالکل ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں ان کو رتی بھر بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سے جڑنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن کریم کے درس کو لازم پکڑنا یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور غور فکر کرنا اور تدبر کرنا یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ رمضان میں، بلکہ رمضان کے علاوہ کے دنوں کے لیے بھی یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اسی لیے جس طرح سے قرآن کریم سے انسان رمضان میں جڑتا ہے، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی قرآن کریم سے جڑے، پڑھے، غور کرے، تدبر کرے، دیکھے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور نہیں بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا ہے کہ بس پیدا ہوئے، زندگی کو بنایا، خوب کمایا اور بڑے بڑے بلڈنگ کی تعمیر کی، پوری زندگی گزاری، لاسٹ میں بوڑھے ہوئے اور قبر میں چلے گئے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے رب کو راضی کرنا،
اور اس کے لیے صرف رمضان کا دن نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ایام ہیں جس میں ہمارے رب کو راضی کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہیں ہو، ہر چیز کا خزانہ ہے۔ اور اللہ نے مزید آگے فرمایا اور ہم ہر ایک چیز کو ایک طے شدہ مقررہ حساب کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو مقصد ہے اور مطلب ہے اور جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ ابھی پانی ہے، اللہ کے پاس پانی کا خزانہ ہے۔ ہوا ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زمین ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی، لوگ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو رہا ہے، 50 سال کے بعد پانی اور کم ہو جائے گا، پانی ایسا ہو رہا ہے، پانی ویسا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس پانی کا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک طے شدہ مقررہ حساب سے ہی لوگوں کو دیا ہے۔ ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مال و دولت کی کمی ہے نہیں، لیکن اللہ نے کیا سبھی کو مالدار بنایا ہے؟ نہیں، سبھی کو مالدار نہیں بنایا۔ چاہتا تو سبھی کو مالدار بنا دیتا، سب کے پاس پیسہ کوڑی رہتا، سب پیسوں میں کھیلنے والے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے قارون بنا دیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوسط دیا، درمیانہ دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کم دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے دیتا تو دنیا میں فتنہ و فساد ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر سبھی ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر مال و دولت کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے اور گمراہ ہونے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک بیلنس کے ساتھ دیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو بہت زیادہ دولت دے دیتا تو دنیا کا نظام نہیں چلتا، کیونکہ جب تک انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت نہیں ہوگی یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ سبھی اگر قارون بن جائے تو سب اپنے اپنے میں ٹر رہے گا، پتہ چلے گا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی۔ تو ایک دوسرے سے ضرورت ہو، لوگوں کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑے، دنیا کا نظام چلے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ہر چیز کو ایک طے شدہ مقررہ حساب کتاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ یہ تو صرف مال و دولت اور رزق کی بات ہے، اس کے علاوہ آپ لے لیجئے، پانی لے لیجئے، ہوا لے لیجئے، گرمی لے لیجئے، سردی لے لیجئے، حرارت لے لیجئے، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کو ایک مقرر حساب ہے جس سے انسان بن کر کے رہے، جانور نہیں بنے۔ ابھی پانی کو لے لیجئے، اگر پانی جو ہے وافر مقدار میں آ جائے، ضرورت زیادہ آ جائے، طوفان کی شکل اختیار کیا ہے، پورے کے پورے انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن اگر پانی کم ہو جائے، کم سے بھی کم ہو جائے اور بالکل کم ہو جائے تو انسان بالکل پریشان حل ہو جائے گا، بلکہ مر بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کر کے ساتھ اس روئے زمین پر نازل فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ مشرکین مکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ ہر انسان اس چیز کو سمجھ کر کے سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہے، وہ دنیا میں مالک بن کر کے نہیں آیا ہے، مختار بن کر کے نہیں آیا ہے، وہ غلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جس کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ بھی اللہ کا غلام ہے، اور جو محتاج ہے اور فقیر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم پانی سے لدی ہوئی ہوا بھیجتے ہیں، پانی سے لدی ہوئی ہوا، جو ہوا چلتی ہے بادلوں کے ساتھ وہ پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اس پانی کو آسمان سے برسا کر کے تم کو سیراب کرتے ہیں، تم کو پلاتے ہیں، اور آگے مزید فرمایا وما انتم لہو بخازنین، اس پانی کا خزانہ بھی میری ملکیت میں ہے، تمہاری ملکیت میں نہیں ہے۔ وہ پانی کا جو خزانہ ہے وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں۔ اب دیکھیے پانی کا خزانہ دو جگہ، ایک اس زمین کے نیچے ایک پانی کا خزانہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے بالکل نیچے پانی کی لیئر کو لے جائے تو چاہے دھن سیٹ کیوں نہ ہو، وہ ہزاروں ہزار گاڑ لے گا تو پانی ملنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے گا تو بالکل پانی کا چشمہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔
پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو جائے گا. یہ پانی کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور پانی کو بالکل نیچے لے جائے تو انسان کو پانی پینے کے لیے بھی نہیں ملے, ایک ایک قطرے کے لیے ترس جائے. اور دوسرا جو پانی کا خزانہ ہے وہ آسمانوں پہ بادلوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. پانی برستا ہے, انسان پیتا ہے, جانور بھی پیتے ہیں, سبھی سیراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68, 69, 70 ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون, ذرا دیکھو تو وہ جو پانی تم پیتے ہو میٹھا پانی, کہتے ہیں کہ نہیں میٹھا پانی, کلیجہ تر ہو گیا, ایک دم پیاس بجھ گئی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اللہ نے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون, بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اس پانی کو ہم آسمان سے برساتے ہیں یا تم برسانے والے ہو؟ تم نہیں برسانے والے ہو. وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا, میٹھا پانی پیتے ہو, اگر اسی پانی کو اللہ کھارا کر دے تب کسی کا باپ بھی اس کو میٹھا نہیں کر سکتا ہے. اگر میٹھا کرتا ہے پانی کو, وہ ہنر اور ہوش مندی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لوگوں کو دیا ہے, نہیں میٹھا کر سکتے. وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو کھارا کر دے تو کیا کرو گے؟ افلا تشکرون, تو پھر شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور شکر گزاری کہتے ہیں اپنے تمام جسم کے اعضاء جوارح, یہاں تک کہ روم روم کو, اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع بنا دینا, اس کو کہتے ہیں اصل میں شکر گزاری. ابھی جم کے کھایا اور الحمدللہ, یہ شکر گزاری نہیں ہے. یہ تو شکر گزاری کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. اصل شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پورے جسم و جان کے ساتھ, اپنی فکر کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھک جائے, گر جائے, اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. اللہ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا, کہا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, آسمان سے ہوا, بارش, پانی سے لدی ہوئی ہم بھیجتے ہیں اور اس سے بارش برساتے ہیں تاکہ ہم تم کو سیراب کریں. اس کا خزانہ میرے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. اگر ہم خزانہ لے گئے دیکھتے رہ جاؤ گے, دھیرے دھیرے جان بھی نکل جائے گی. اگر بارش نہ برسے تو انسان بھی مر جائے, اگر بارش نہ برسے تو جانور بھی مر جائے, اگر بارش نہ برسے تو جو غلہ اپجتا ہے کھانے کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے. گویا پانی نہ برسے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. سامعین کرام, یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس پر غور کریں, ہم لوگ بھی اس پر غور کریں. صرف رمضانی مسلمان بن کر کے نہ رہیں, صرف رمضانی نمازی بن کر کے نہ رہیں, بلکہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت و فرما بردار بن کر کے رہیں. محترم سامعین کرام, آگے اللہ نے مزید فرمایا, بہت ہی غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں. ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اللہ نے فرمایا ہم ہی زندہ کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي, ہم ہی زندہ کرتے ہیں, وَنُمِيتُ, اور ہم ہی مارتے ہیں, وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث ہیں. دیکھیے چھوٹا سا ایک بالکل 3 ورڈ ہے بس, ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں, لیکن اس کا مفہوم بہت ہی غور و فکر والا ہے. زندگی اور موت, ان دونوں چیزوں پر انسان کا ایک رتی بھر بھی اختیار نہیں ہے. ابھی ہم پیدا ہوئے نا, اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے, اور مریں گے تو اللہ کی مرضی سے ہی مریں گے. ایسے ہی ہماری اولاد جو پیدا ہوئی ہے ہماری مرضی سے پیدا نہیں ہوئی ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اس اولاد کی زندگی اور موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے. اب ہم جو مال کماتے ہیں, جس پر ہم کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, ہم مال والے ہیں, پیسہ والے ہیں, دولت والے ہیں, یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی, ادھر پراپرٹی ادھر پراپرٹی, ہمیں جو چاہتی کر لیتی, اس کے مالک بھی ہم ٹیمپروری ہی ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اس کے مالک ہیں کہ نہیں, اور مرنے کے بعد ہماری اولاد کو چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. اور اولاد کے پاس بھی جو جائے گا تو وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ بھی استقراری ہے.
جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے پاس رہے گا، اور اس کے بعد اس کے اولاد کے پاس جائے گا، دوسروں کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، اور جاتے جاتے ان تمام چیزوں کا اصل مالک کون بنے گا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، انا لنحن نحیی، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، اپنے سے پیدا نہیں ہوئی، اپنے سے پیدا نہیں ہوئے، اور ونمیت، اور ہم ہی تم کو ماریں گے، اور تمہاری جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے وارث ہم بننے والے ہیں، لہذا تم غیروں کی پرستش کرو، مٹی پتھر کے بتوں کی پرستش کرو، قبروں کے سامنے جھکو، اپنے نفس کے غلام بن جاؤ، یہ تم کو اختیار نہیں ہے. تم کو اگر غلام بننا ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کا، رب العالمین کے علاوہ کسی کے غلام مت بنو، کیونکہ کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے. سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں جو آگے بڑھ گئے، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہ گئے. بالکل عام ہے یہ لفظ، یہ الفاظ جو ہے وہ عمومیت کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ جو لوگ پہلے مر چکے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، اور جو ابھی پیچھے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. اس کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی، جو لوگ اسلام لانے میں آگے بڑھ گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو لوگ اب تک اسلام کو قبول کرنے میں پیچھے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. دوسرا معنی. اور تیسرا معنی، جو لوگ نیکی میں یا برائی میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکی میں یا برائی میں آگے بڑھنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ نیکی میں پیچھے رہنے والے اور برائی میں پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم سے باہر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو جمع کرے گا. کن لوگوں کو؟ تمام لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اور وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اصل میں مشرکین مکہ بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بھی یہ اعتراض کرتے رہے تھے اور کرتے بھی ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، مر جائیں گے یا تو آگ میں جلا دیا جائے گا یا مٹی میں ڈال دیا جائے گا، تو پورا جسم مٹی میں مل کر کے گل سڑ جائے گا، پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ یہ اعتراض کرنے والے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم سے بالکل نابلد ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پوری دنیا کو بسایا اور اس میں انسان کو جنم دیا، پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. لگایا کہ نہیں لگایا؟ ابھی زمین پر چلتے ہو، زمین کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. سانس جو لیتے ہو ہوا میں، ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. جو پانی پی کر کے جسم کے اندر تراوٹ محسوس کرتے ہو، اس پانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. جو غذا کھا کر کے قوت حاصل کرتے ہو، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. یہ تو میں ایسے ہی چھپ کے بول رہا ہوں. اللہ کی تو نعمتیں جو ہمارے خدمتوں میں لگی ہوئی ہیں اس قدر ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اب جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی، دنیا بسایا، اب کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں. اب اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کو وہ ختم کرے، تمام کو موت کے گھاٹ اتارے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے، اور ایک ایسی دنیا میں لے جائے جہاں پر ان کے اس دنیا میں کیے گئے تمام کے تمام لمحات کا ایک ایک لمحہ کا حساب ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وسعت علم ہے اس قدر ہے کہ انسان کو اگر جلا دیا جائے، جلا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، راکھ راکھ بنا دیا جائے اور اس کو ایسے اڑا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کے ذرات سے واقف ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فردن فردن اس کے ذرات کو جمع کر کے اس کو پھر سے پیدا کرنے کے اوپر پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسعت علم ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، لہذا ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں ہی گزرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا